وہ دعا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی اور جس میں اللہ کا اسم اعظم ہے کہ جس نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگا تو اللہ اس کی دعا رد نہ کرے گا۔ سبحان اللہ! الفاظ پر آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ اس کی دعا لازمی پوری ہوگی، لوٹائی نہ جائے گی۔ اب دیکھیں، ہم میں سے اکثریت الحی القیوم کے بارے میں جانتی ہے کہ یہ اللہ کے اسم اعظم ہے، لیکن اللہ کا اسم اعظم اس کے علاوہ بھی ہے جس کے بارے میں اکثریت غافل ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو آج ہم اللہ کے وہ اسم اعظم سیکھیں گے جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، اور سبحان اللہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی ہے کہ بھئی ان کے ساتھ تم مانگو تو ضرور ملے گا، اللہ ضرور ہی عطا کرے گا۔ تو حدیث ہے، برادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا، اور وہ کن الفاظ کے ساتھ دعا کر رہا تھا تو ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد سأل اللہ باسمہ الذی اذا سئل بہ اعطا واذا دعی بہ اجاب۔ یعنی قسم ہے اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً اس شخص نے اللہ سے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ مانگا ہے، اور یہ ایسے اسم اعظم ہے کہ ان کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ پوری ہوتی ہے، اللہ اس کو رد ہی نہیں کرتا، اور جس چیز کا سوال کیا جائے، جو مانگی جائے اللہ سے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیں، اس کے بارے میں بھی ذرا بات سمجھنے کی ہے۔ ہمیں قرآن کریم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ دعائیں سنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے اور میرے بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، وہ مجھے جب بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بھی مجھ پر ایمان رکھنے والا ہو، یقین رکھنے والا ہو، اور میری فرما برداری کرنے والا ہو، اللہ کی اوبیڈینس کرنے والا ہو۔ دیکھیں، دعاؤں کے بارے میں آتا ہے کہ 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ مانگ رہی ہوتی ہیں آپ کو ایز اٹ دے دیا جاتا ہے دنیا ہی میں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ مانگ رہی ہوتی ہیں لیکن اللہ اس کے بدلے اس کا کوئی یعنی بیسٹ آلٹرنیٹ آپ کو دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے وہ چیز آپ کے لیے خیر نہیں رکھتی۔ جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ انسان بعض اوقات اپنے لیے شر کو مانگ رہا ہوتا ہے، یعنی اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں میرے لیے خیر ہے بھی کہ نہیں، اور انسین کا تو جاننے والا وہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات اس چیز کے بدلے میں آپ کو اس سے بہتر کوئی چیز عطا کر دیتے ہیں، یا کوئی آپ کی مشکل دنیا میں ٹل جاتی ہے، یعنی آپ کا کوئی اور کام زبردست کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک تیسری چیز کیا آتی ہے کہ بعض اوقات وہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کے لیے رکھ دیتے ہیں، اور جب وہاں پہ انسان دیکھے گا کہ اللہ نے جو دعائیں آپ کی دنیا میں نہیں سنی، وہاں پر جو اجر ملے گا، جو ریوارڈ ہوگا، کہ انسان دیکھ کر کہے گا کہ یا رب میری کوئی دعا بھی دنیا میں تو قبول ہی نہ ہوتی، یعنی سب کی سب تو اللہ آخرت کے لیے ہی رکھ دیتا۔ دنیا قریب کی چیز ہے نا، اٹریکٹیو ہے، تو انسان اسی کو پریفر کرتا ہے، لیکن آخرت ان سین ہے۔ اور بات وہی الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ تو بات ہے بلیو کی، ٹرسٹ کی۔ اللہ پہ توکل رکھیے، یقین رکھیے، اور اچھا گمان رکھیے کہ ہاں جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ واقعی دے گا، اور یہ اللہ کے اسم اعظم ہے۔ اسی طرح ایک اور صحیح حدیث جس کو ابی امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ پھر سن لیجئے، 3 آیات قرآن کریم میں ایسی ہیں جن میں اللہ کا اسم اعظم ہے، اور اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ جو بھی دعا آپ مانگیں گی وہ رد نہ ہوگی۔ اور یہ 3 آیات 3 صورتوں میں ہیں۔ نمبر 1 سورۃ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں، اور سورہ طٰہٰ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور یہ سیم ہی الفاظ ہیں۔
اب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 111 وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ تو ان 3 آیات میں اللہ کے اسم اعظم موجود ہیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے کہ جو ان کو پڑھے گا اور پھر جو اللہ سے مانگے گا وہ رد نہیں ہوگا، اللہ ضرور ہی عطا کرے گا۔ تو اس دعا کو جو سب سے پہلے پڑھی گئی اور ان آیات کو اپنی ڈیلی روٹین کی دعاؤں میں رکھیے اور اللہ سے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے خیر و عافیت مانگیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔